سنو، جب کوئی چیز لمبے صبر کے بعد ملنے والی ہوتی ہے تو اس کا سفر کٹھن لگتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید جواب نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کا طریقہ الگ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ وعدہ ہے۔ اللہ تمہیں انتظار میں ڈالتا ہے تاکہ تمہارے اندر ہمت اور برداشت بڑھ سکے، تاکہ تم وہ بن جاؤ جو اس نعمت کو سنبھال سکے۔ تمہارے صبر کے ہر لمحے کو اللہ دیکھ رہا ہے، جب تم تنہا روتے ہو، جب تمہارے دل کی حالت کوئی نہیں سمجھتا، اللہ سمجھ رہا ہے۔ اور وہ پل جب لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، دراصل وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہارے لیے سب کچھ نیا کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ہر دعا، ہر آنسو، ہر خاموشی حساب میں لکھی جا رہی ہے، اور جب وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ کے فیصلے ایسے آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تمہیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ جو دیر ہو رہی ہے وہ تمہارے حق میں ہے، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ تمہارے لیے بہترین وقت پر ہی آتا ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی چیز طویل صبر کے بعد ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں رکھتا۔ وہ تمہیں مسلسل تیار کر رہا ہوتا ہے، تمہارے اندر وہ قوت ڈال رہا ہوتا ہے جو شاید تمہیں خود بھی نظر نہیں آتی۔ قرآن نے فرمایا، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کا سہارا ہے۔ سوچو، اگر اللہ خود تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس چیز کی کمی رہ گئی؟ کبھی تم دیکھو گے کہ وہی دعائیں جنہیں تم نے راتوں میں رک کر مانگا تھا، وہ تمہیں دھیرے دھیرے ایک نئی سمت کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انتظار دراصل ضائع وقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ تربیت ہے۔ وہ تمہیں نرم بھی کرتا ہے اور مضبوط بھی۔ تمہارے اندر ایک ایسی برداشت پیدا کرتا ہے جو تمہیں اس مقام تک پہنچا دے جہاں اللہ کا انعام چھپا ہوتا ہے۔ جب تم سوچتے ہو کہ دیر ہو رہی ہے، دراصل وہاں تمہارے ایمان کی جانچ ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو یا نہیں؟ کیا تم اس کے فیصلے پر مطمئن رہ سکتے ہو یا نہیں؟ صبر کا اصل مقصد یہی ہے کہ تمہارا دل اللہ کے قریب ہو جائے، اور جب دل اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر تمہیں نہ انتظار تھکاتا ہے، نہ حالات توڑتے ہیں۔ یقین رکھو، تمہاری محنت، تمہارا صبر، تمہاری دعائیں سب ایک دن اکٹھے ہو کر تمہارے سامنے آئیں گی، اور وہ دن تمہاری زندگی کے سب دنوں سے مختلف ہوگا۔ جب صبر طویل ہو جائے اور انسان تھکنے لگے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی مدد قریب آ رہی ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھو، اللہ اپنے وعدے کے سچ ہونے سے پہلے تمہیں اندر سے بدلتا ہے۔ وہ تمہیں اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ تم وہ نعمت سنبھال سکو جو آنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اصل سہارا تمہاری تدبیریں نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب سنو، جب لمبے صبر کا پھل قریب ہوتا ہے تو پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ تمہارا دل ایک انوکھی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہی دل جو پہلے بے چین تھا اچانک سکون کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ حالات ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، مگر اندر کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ اب قریب ہے، اور یہ سکون کسی چیز سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ باقی نشانیاں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی، لیکن پہلا اطمینان قلب ہی اس بات کی دلیل ہے کہ صبر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ جب پہلا اطمینان دل میں اترنے لگتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ قریب ہے۔ مگر یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جب کوئی چیز طویل صبر کے بعد عطا ہونے والی ہوتی ہے تو دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ تمہارے ارد گرد کے رشتے
اور حالات بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تمہارے لیے رکاوٹ تھے اچانک نرم پڑ جاتے ہیں، اور وہ دروازے جو ہمیشہ بند تھے ہلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وہی ہے جو دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اگر تم زمین بھر کا خرچ بھی کرتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب اللہ کسی فیصلہ کو قریب کرتا ہے تو دلوں کے رویے بدل دیتا ہے۔ تم حیران رہ جاتے ہو کہ وہی مخالفت کرنے والے اب آسانی کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ اللہ تمہارے لیے راستہ صاف کر رہا ہے۔ تیسری نشانی اور بھی عجیب ہوتی ہے۔ تم دیکھو گے کہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا پورا ہونا اچانک شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو تم نے معمولی سمجھی تھیں وہ بغیر محنت کے ملنے لگتی ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ او دیکھو میں تمہاری سن رہا ہوں۔ یہ اللہ کی محبت کا انداز ہے کہ بڑی دعا پوری ہونے سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے تمہیں یقین دلاتا ہے۔ قرآن میں آیا، اور جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ تمہاری دعاؤں کے جواب دینا اللہ کے نزدیک صرف وقت کا معاملہ ہے۔ یقین کرو، یہ نشانیاں اس بات کا پیغام ہے کہ صبر کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ تمہاری محنت، تمہارے آنسو، تمہاری دعائیں اب ضائع نہیں جا رہی۔ اللہ نے زمین ہلا دی ہے تمہارے حق میں، تم بس تھوڑا اور قائم رہو، کیونکہ وہ لمحہ جب سب بدل جائے گا اب تمہارے قریب ہے۔